آخری مارکا جو یہودیوں کے آمنے سامنے مسلمانوں نے لڑا اس کو خیبر کہتے ہیں. اور خیبر کے بعد یہودیوں نے ان کے بڑے گرو ایک بیٹھک منعقد کی جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دو چیزوں سے ہم مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. ایک، مسلمانوں کو تلوار کے ذریعے شکست دینا ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ 10,000 یہودی 1500 کے مقابلے میں ہار گئے. اور یہاں پر یہ اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام خون کا پیاسا نہیں ہے. اسلام لاشوں کے مینارے بنانا پسند نہیں کرتا. اسلام کسی کے گھر کو گرانا پسند نہیں کرتا. اس کی مثال کیا ہے کہ غزوہ خیبر میں 10,000 سے مقابلہ 1500 کا تھا، اور اس مارکے میں جو جانیں گئی ہیں وہ صرف اور صرف 16 ہیں. یہودیوں کے 16 لوگ اس مارکے میں مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 16 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. اتنا بڑا مارکا، اور مرنے والے یہ یہودی بھی وہ مرے جن کو مرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، جنہوں نے خودکشی کی. وگرنہ مسلمان اور اسلام ایسا امن پسند دین ہے کہ یہ لوگوں کی گردنیں کاٹ کر خوشی محسوس نہیں کرتا. اور ادھر اسلام سے دشمنی رکھنے والے وہ یہودی ہیں جن کو نہ بچے نظر آ رہے ہیں، جن کو نہ عورتیں نظر آ رہی ہیں، جن کو نہ ہسپتال نظر آ رہے ہیں، جن کو نہ عبادت گاہیں نہ مساجد نظر آ رہی ہیں. ارے اتنا بزدل دشمن ہے. یاد کرو غزوہ خیبر میں جب مسلمانوں کے پاس اختیار تھا اور یہودیوں تم نے خود سلنڈر کیا تھا، تم نے خود مسلمانوں کے حق میں جنگ بندی کی تھی اور تلوار پھینکی تھی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نوشتہ امن دیا تھا اور کہا تھا کہ یہودیوں تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گی، تمہارے بچے محفوظ رہیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. اور حضور نے جب یہودیوں نے ہتھیار ڈالے تو حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی خیبر سے اگر جانا چاہتا ہے تو جتنا سامان اٹھا کر لے جانا چاہے جا سکتا ہے. تو ان کے بڑوں نے ایک میٹنگ منعقد کی اور کہا کہ دو چیزوں کے ذریعے مسلمانوں سے نہیں جیتا جا سکتا. ایک تلوار کے زور پر مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، ایک علم کے بلبوتے پر مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ کریں کیا؟ کہا ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، ان کو آپس میں گتھم گتھا کر دو. مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو صرف ایک یہ طریقہ ہے. انہوں نے خیبر کے بعد سے یہ مشن بنا لیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، کبھی فرقوں کے نام پر، کبھی مسالک کے نام پر، کبھی مسالک کی جنگوں کے نام پر. اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور آج تک لڑ رہے ہیں. پیچھے لڑانے والا کوئی اور نہیں، یہ مسلمانوں کا ایک ہی دشمن یہودی ہے.